السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ویورز، قاری عبداللطیف جوئیہ، ضلع مظفر گڑھ، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہے، اور آپ اگر کوئی نیو دیکھنے والا ہے تو اس کے لیے یہ آگاہی ہے کہ میرا یہ یوٹیوب آفیشیل چینل ہے قاری عبداللطیف جوئیہ۔ تو اگر نیو ویڈیو کوئی ساتھی دیکھ رہا ہے، کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن، کوئی میرا بزرگ، کوئی پیارا پہلی ویڈیو اگر دیکھ رہا ہے تو ان سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ میں یوٹیوب پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا رہوں، لیکن الحمدللہ ماشاء اللہ کہ کل ہمارے افواج پاکستان کے ترجمان محترم بابر افتخار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، تو اس میں جو 4 سال کا عرصہ گزرا ہے وہ شاندار، بہترین، اور جو کامیابیاں پاکستان کو، افواج پاکستان کو، عوام پاکستان کو ملی ہیں، تمام پورا پاکستان اور دنیا اس سے راضی، خوش ہے، اور بڑی ہی اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی ہمارے اوپر مدد، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال رہی، تو اللہ نے یہ کامیابیاں پاکستان کو اور افواج پاکستان کو نصیب فرمائیں۔ آپریشن ضرب عضب ہے، آپریشن رد الفساد ہے۔ ان 4 سالوں میں کراچی، فاٹا، بلوچستان اور دیگر کافی علاقوں میں جو ملک دشمن عناصر تھے ان کو قلعہ کما کیا، اور اس کے علاوہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے جو چیز ان کی کل کی پریس ٹاک میں پسند آئی، اور تمام میڈیا والے موجود تھے، ٹی وی چینل، اخبارات والے، تو میں پھر بار بار آپ سے یاد دہانی کے طور پر ابھی یہ ذکر کر رہا ہوں کہ الحمدللہ لوگ جب بھی DGISPR پریس ٹاک کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ PDM ہے، اور یہ حکومت ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان ہیں، تو یہ سوال ضرور کرتے تھے۔ کل کی پریس ٹاک میں، پریس کانفرنس میں، یہ نہ PDM کا ذکر، نہ یہ مولانا فضل الرحمان کا ذکر، اور نہ ہی دیگر کوئی ایسی کوئی ویسی بات جس میں ایسے ہی ٹائم ضائع کرنے والی یا ایسے ہی ذہن کو ادھر ہی سوچنے پر مجبور کرنے والی تھی۔ تو الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھی باتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے ہمارے تمام ادارے باخیر و خوبی
ملک پاکستان کے لیے سرگرم عمل ہیں، پاکستان کے امن و امان کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کے لیے، پاکستان میں خوشحالی، ترقی، سی پیک، گوادر اور دیگر جو ہمارے عظیم پروجیکٹ ہیں ان پر ان کی توجہ مرکوز ہے الحمدللہ۔ تو یہ سیاست، یہ جمہوریت، عوام اور اپوزیشن، یہ حکومت، یہ ان کے کھیل ہیں، یہ ان کی مصروفیات ہیں۔ جو ادارے ہیں ان کا جو کام ہے الحمدللہ وہ بخیر و خوبی اللہ کے فضل و کرم سے اپنی محنت میں، اپنی لگن میں، اپنی پریکٹس میں، اپنی مشقوں میں، اپنے ہتھیاروں کو، اس کی تجربہ اور ان کو استعمال کرنے کی جو طریقہ کار ہے، آزمائشیں وہ ساری چل رہی ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت خوشی کی بات ہے، یہ جو کل جو باتیں کی ہیں یہ میرے دل کی آواز، مجھے میرے دل کی پسند اور میری ہی آواز، یا پوری جو باتیں ہوئی ہیں سب بہترین۔ اس کے علاوہ بات یہ کرتے ہیں کہ یہ سوال آیا ہے کہ جو انسداد منی لانڈرنگ FTF والا وہ معاملہ ہے، تو میری نظر میں بات یہ ہے کہ یہ جو ایک جو اوپر بڑے ممالک ہوتے ہیں نا، سکیم بنانے والے، کسی کو کچھ الجھن میں رکھنا ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک دو چیزیں پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں، جس طرح سلامتی کونسل کا ایک ادارہ ہے اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، اسی طرح کا یہ AFTF یا انسانی حقوق کی تنظیمیں، اس لحاظ سے ایسے ادارے موجود ہیں۔ تو ان کی جو چیز میں سمجھتا ہوں، جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ بھی میں شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک قسم کا ہتھیار ہوتا ہے، ایک قسم کا یہ ایک دباؤ دینے کے لیے، پریشر میں رکھنے کے لیے، ملک کو دبانے کے لیے، تو یہ ان کے پاس ایک آلہ، ایک ہتھیار ہے۔ تو پاکستان میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی گرے لسٹ میں، واچ لسٹ، گرے لسٹ یعنی چیک کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں تو اتنے کام ہوئے ہیں، کتنی جو افغانستان کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے کتنے ہمارے پاکستان میں امن و امان کو خراب کیا گیا، وہ بھوشن، کھلبھوشن انڈیا اس نے بھیجا، وہ اور دیگر کتنی دہشت گردی تو ہمارے پاکستان کو ان لوگوں نے، باہر کے ممالک نے خراب کروایا۔ پھر بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مستحکم اور اپنے امن و امان میں اور دہشت گردی کو ناکام کرنے میں، دہشت گردی کو ختم کرنے میں کامیاب ہے اور کامیاب رہے گا الحمدللہ۔ تو یہ TF یا AFT وہ ہے، وہ ان کے نکات 100 کے 100 بھی پورے ہو جائیں نا، پھر بھی ایک دو چیزوں پر وہ کہیں گے ابھی ہم اس کو دیکھیں گے، یعنی وہ ان کا وہ آلہ ہے، ہتھیار ہے۔ تو فکر کی بات ایسی نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کلیئر ہیں، کلیئر الحمدللہ۔ لیکن وہ ایک اگر وہ ابھی تو ان کا اجلاس میٹنگ ہونے والی، اس میں مکمل طور پہ ہم وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آ جائیں گے، مجھے امید ہے وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے کلیئر۔ اگر نام بھی آئے تو پھر بھی مایوسی کی بات نہیں ہے، وہ ان کے پاس ایک ہتھیار آلہ بتا دیا، وہ رکھیں گے ایسے ہی خام خواہ کے لیے، تو پریشان نہیں ہوا کریں۔ تو اور بات یہ ہے، باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ تو بحیث القوم مجموعی طور پہ عوام بھی شاباش کی مستحق ہے، افواج پاکستان اور پورے تمام ادارے شاباش کے مستحق ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب بہترین ہو رہا ہے۔ تو انہی باتوں سے جاتا ہوں، بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان عوام پاکستان، اسلام
افواج پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پاکستان زندہ باد۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔